اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ وار اس ماجرا کو اور اس امر کو ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد یعنی انسان کی خلقت کے بعد اور ملائکہ کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد اللہ نے ملائکہ کو انسان کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا اور تمام ملائکہ انسان کے سامنے تسلیم ہوئے، اسے مان لیا، جھک گئے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے بڑھائی دکھائی اپنی برتری انسان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ جنت میں، باغ میں سکونت اختیار کریں اور اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ جیسے جی میں آئے کھائیں یا تصرفات کریں، لیکن شجرہ ممنوعہ کے قریب مت جائیں۔ جس درخت سے، شجرہ سے روک دیا گیا ہے اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے انہیں پھسلایا، بہکایا اور اس کے نتیجے میں شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب شیطان نے کروا دیا ان سے، اور اس کے نتیجے میں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس حالت میں، جس طرز کی زندگی میں یا باغ میں اور جنت میں اور آسائشوں میں اور رفاہ میں تھے، اس سے شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لغزش کے بعد فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم ہبوط کرو، اترو، نکلو اس ماحول سے اور زمین میں چلے جاؤ، اور آپس میں تمہاری دشمنی رہے گی، اور ایک زمین تمہارے لیے مستقر ہے، اصل جگہ جہاں پر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے آسائش کا اور ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، آدم و زوج آدم باغ سے نکلے اور زمین کے دیگر حصوں میں حبوط کیا، منتقل ہو گئے،
اور ان کے ساتھ شیطان بھی زمین پر بھیج دیا گیا، اس ماحول سے اس کو بھی اخراج کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسا قرآن کریم کی اس آیت میں ہے اور دیگر آیات میں ہے کہ دشمنی و عداوت انسان و شیطان میں قائم ہوئی، جو جاری ہے وہ باقی ہے۔ اس ماجرا میں جو انسان کی خلقت سے متعلق ہے اور انسان کی زندگی سے، اس میں ملائکہ و شیطان یا ابلیس بھی ساتھ ماجرا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو یا دو موجودات کو انسان کے ہمراہ قرار دیا ہے کہ انسان زندگی بھر جب تک زمین پر ہے انسان، ان دو کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا۔ اسی لیے آغاز خلقت انسان میں ان کو انسان کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا گیا، انسان کو قبول کریں، تسلیم کریں، مانیں اور انسان کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ ابلیس اور شیطان نے واضح طور پر کھل کے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اور نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ کام تجھے نہیں کرنے دوں گا، یا یہ کام اسے نہ ہی نہیں کی کہ نہ کر، بلکہ اسے اجازت دی، اسے طاقت دی، اسے توانائی دی، اور اس نے جو مہلت مانگی تھی وہ مہلت بھی دی، اور اس نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا، کسی اچھے کام کے لیے طلب نہیں کیا، کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہہ کر کہ اسی انسان کو گمراہ کرنا ہے، اسی کو بہکانا ہے، اسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اسی کو اسیر بنانا ہے، اور اسی کو تیری راہ سے ہٹانا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و منشور سے تعلق نہیں ہے اس کا، اللہ کی راہ سے بھی ہٹانا ہے اس انسان کو، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روکا نہیں، اسے پابند نہیں کیا، اسے زنجیروں میں نہیں جکڑا، اسے کلی آزادی دی، اور آزادی کے ساتھ اسے مہلت و توفیق و توانائی بھی دی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو یہ کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی دے دیا اس کو، اور وہ کر رہا ہے مسلسل اور اپنے عہد پر قائم ہے۔ خوب اس میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ تین حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ ایک انسان ہے اور اس کی خصوصیات ہیں کہ یہ خلیفہ ہے اور خلف میں دیگر مخلوقات کے خلف میں آئی ہوئی مخلوق ہے۔ اس سے پہلے یہ پہلی مخلوق نہیں ہے زمین پر، یا پہلا جاندار نہیں ہے زمین پر، اس سے پہلے دیگر مخلوقات آئی ہیں، اور اس عنوان خلف سے یہ لگتا ہے کہ وہ انسان ہی کی طرح مکلفین تھے، اور ملائکہ کے گواہی کے مطابق وہ فاسد بھی تھے اور ان میں سفاکیت بھی موجود تھی، اور خلف کے بارے میں بھی ان کا اندیشہ یہی تھا کہ یہ بھی انہی جیسا نکلے گا اور زمین کو خراب کرے گا۔ دوسری چیز ملائکہ ہیں کہ انسان کی خلقت کی آگاہی ملائکہ کو دی گئی، اور پھر ملائکہ نے اس میں جو سوال اٹھایا انہیں تسلی بخش جواب دیا گیا، اور ملائکہ کو انسان کی زندگی سے جوڑ دیا گیا، انسان کی خلقت سے بھی اور انسان کی بعد کی زندگی سے، اور تمام انسانی امور سے، تمام انسانی معاملات سے ملائکہ کا قریب تعلق بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح شیطان یا ابلیس بھی، کہ ملائکہ انسان کے سامنے تسلیم ہو کر انسان کے ساتھ تعاون کے لیے، انسان کی مدد کے لیے،
انسان کی سہولتوں کے لیے اور انسان کے لیے دیگر اوامر الہی کو اجرا کرنے کے لیے انسان کے ساتھ لگا دیے گئے، اور ابلیس اس کے بالکل برعکس انسان کو روکنے کے لیے، انسان کو راہ خدا سے ہٹانے کے لیے، اپنے مقصد خلقت میں ناکام بنانے کے لیے اسے بھی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ انسان کے ساتھ لگا دیا گیا۔ خب یہ تینوں حقیقتیں ایک ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر آگے بھی ماجرا جہاں بڑھتا ہے آگے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر تفصیل سے آتا ہے، انسان کا بھی کھلتا جا رہا ہے، ملائکہ کا بھی، اور شیطان یا ابلیس کا بھی۔ پہلا مرحلہ تینوں کا یہ تھا کہ انسان کی خلقت سے آگاہ کیا، اس آگاہی میں ملائکہ کو اعتراض تھا۔ پھر انسان خلق ہو گیا، خلق ہو جانے کے بعد ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا، حکم الہی پر تسلیم ہوئے، اور انسان کی خلقت کے بعد ابلیس اس کے سامنے تسلیم ہونے سے انکاری ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل انسان کے جیسا اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، مسلسل انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر مرحلے میں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، جس میں سے اس کی پہلی کارروائی باقاعدہ طور پر انکار کے بعد تسلیم ہونے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پہلی کارروائی انسان پر اس نے یہ انجام دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور زوجہ آدم کو جس سکونت گاہ میں، رہائش گاہ میں، باغ میں، آسائش گاہ میں قیام پذیر ہونے کے لیے حکم دیا تھا سکونت کے لیے، وہاں سے اسے نکالا، یعنی انسان کو وہاں سے نکالا، آدم و حوا کو وہاں سے نکالا۔ نکالنے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس نے پھسلایا ان کو ذلت کے ذریعے سے یا اذلال کے ذریعے سے، ان دونوں کو اس زندگی سے محروم کیا، وہ زندگی جس میں تکلیفیں نہیں تھیں، بغیر تکلیفوں کی زندگی تھی، اس سے نکال دیا باہر، محروم کر کے مشقتوں والی زندگی اور تکلیف دہ زندگی کی طرف نکال کے پھینک دیا۔ ذلت، اذلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ثبات اس کو دیا جائے، قرار، کسی شے کو اگر قرار دے دیا جائے، اس کو وہاں سے ہٹا دینا، کھسکا دینا اس کو، اور کسی اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہو یا زیادہ فاصلے کے ساتھ اپنی جگہ سے اسے ہٹا دینا، اس کو اذلال کہتے ہیں، ذلت ہے یہ کام یا اندرونی عدم توازن سے کبھی ہوتا ہے اور کبھی بیرونی دباؤ سے ہوتا ہے، یعنی کبھی خود، جیسے ہم انسان کے علاوہ کسی چیز کی مثال لیں، جیسے درخت ہے ایک جگہ پر گڑا ہوا ہے، ثابت ہے، غرس کیا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر نکال کر کوئی آدمی دوسری جگہ جا کر لگا دے، اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے، اپنے مقام سے اس کو، مقر سے، استقرار گاہ سے اس کو ہٹا دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ زمین پھسل جائے پوری اپنی جگہ سے، جیسا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں سلائیڈنگ ہوتی ہے، زمین پھسل جاتی ہے درختوں سمیت، اپنے تمام ترکیب سمیت اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ اذلال ہے، یعنی پھسل گئی ہے، یا خود اندر سے کوئی چیز محرک بنی ہے اس کے پھسلنے کے لیے، یا باہر سے کسی نے دباؤ ڈال کر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے۔
انسان ہے جیسے کسی جگہ پر اگر مستقر ہو جائے، انسان کسی جگہ قیام پذیر ہو جائے، یا کسی کام کے لیے انسان عہد کر لے میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس جگہ سے اس کو ہٹا دیا جائے، اس منصب سے انسان کو ہٹا دیا جائے، اس کام سے انسان کو ہٹا دیا جائے، کبھی خود ہٹتا ہے اپنے اندرونی ارادے سے، اپنی نیت سے ہٹ جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، دباؤ کے ذریعے سے تسخیر کر کے اس کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ یا جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، یا بے جان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کیچڑ کی زمین میں، پانی والی زمین میں یہ شے موجود ہوتی ہے، اور پانی آنے کی وجہ سے، کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے پھسل جاتی ہے۔ پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے کسی دوسری جگہ، جہاں ہونا چاہیے قدم، جہاں انسان رکھتا ہے یا جانور جہاں رکھتا ہے یا پتھر دیوار جہاں ہے، اس پھسلن کی وجہ سے وہاں سے کھسک کے دوسری جگہ چیز چلی جاتی ہے، یا کوئی دھکا دیتا ہے، دھکیلتا ہے اس کو کوئی انسان یا اور مشین کسی کے ذریعے سے، اس کو وہاں سے دباؤ کے ذریعے سے ہٹا کے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی لغزش ہے، اذلال ہے۔ اور یہ معنوی طور پر بھی ہے کہ انسان کا بھی دل میں اپنے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ٹھان لیتا ہے کسی چیز کو، اور کچھ عرصہ اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے، لیکن پھر ایسے عوامل انسان کے اندر یا باہر پیدا ہوتے ہیں، اسے بدل دیتا ہے، انسان ہٹ جاتا ہے، کوئی انسان تبدیل کروا دیتا ہے ارادہ، اور یا بعض خود ترجیح دیکھتا ہے، اپنی مشکلات دیکھتا ہے، مسائل دیکھتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، ڈر جاتا ہے، اپنا ارادہ بدل کے اور کسی اور نیت میں چلا جاتا ہے، اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مادی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، مادی شے ہو یا معنوی شے ہو، اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اپنے مقر سے ہٹ جائے شے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکونت دی، استقرار دیا اس انتظامی جگہ پر جس کو جنت کہا گیا ہے، باغ جس میں فراخی تھی، وسعت تھی، سہولت تھی، آسائشیں تھیں، اور گرمی سردی سے انسان اذیت سے محفوظ تھا، دھوپ اس کو نہیں لگتی تھی۔ یہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا، یعنی خالص ایک مادی رفاہ کا ماحول دیا، نہ کہ انسان کو عبادت گاہ بنا کے دی، مسجد بنا کے دی، محراب بنا کے دیا، اور وہاں طہارت کا انتظام کر کے دیا، رکوع و سجود کا انتظام کر دیا کہ اس جنت میں آدم و زوجہ آدم دن رات عبادت میں مصروف رہیں، بلکہ وہاں تمام مادی سہولیات انسان کو فراہم کی گئیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اختیار بھی ہے آپ کو، اس میں پابندی بھی نہیں ہے، صرف اس کے اندر جو مضر و ممنوع امور ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، اجتناب کرنا ہے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اور یہی جو ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے بنائی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، انسان کے لیے مرغوب چیزیں، انسان کی پسندیدہ چیزیں، گوارا چیزیں، اور اسی طرح انسان کے لیے مفید و ضروری چیزیں، ساتھ ہی اس کے جوار میں انسان کے لیے مضر نقصان دہ امور بھی ساتھ ہی بنائے ہیں۔ زمین اسی طرح سے ہے کہ زمین اپنے قاعدے قانون کے مطابق جو کچھ زمین میں اگ سکتا ہے وہ اگ رہا ہے، اور وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنا دیا ہے، اب انسان کو زمین پہ آباد کیا ہے۔ خلف میں دیگر مخلوقات بھی ہیں پہلے،
ان کے لیے دیگر قوانین ہیں، مثلاً بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ پودے، یہ درخت، یہ باغات ہیں۔ بھیڑ بکریوں کے لیے ضروری نہیں وہ چیز نقصان دہ ہو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جیسا کہ عملاً بھی ہے۔ جیسے بھیڑ بکریاں گھاس کھاتی ہیں، پتے کھاتی ہیں اور طبیعی چیزیں سبزہ کھاتی ہیں، اور انسان یہ ساری چیزیں تناول نہیں کر سکتا، انسان کی خوراک نہیں ہے، لیکن جانوروں کی ہیں۔ اسی طرح وہ جانور بھی زمین پر ہیں جو سرے سے نباتات نہیں کھاتے، سبزیاں نہیں کھاتے، پتے گھاس نہیں کھاتے، بلکہ ان کی خوراک دوسرے جانوروں کا گوشت ہے۔ ضعیف کمزور جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ان سے پیٹ بھرتے ہیں اپنا۔ انسان وہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتا، وہ تناول نہیں کر سکتا۔ جیسی اللہ نے جیسی مخلوق خلق کی ہے، اسی طرح کا اس کا متناسب اس کے وجود کے ساتھ رزق بھی بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ غریزہ رکھ دیا ہے کہ اپنے رزق کو پہچانے اور اپنے رزق کو تناول بھی کرے تاکہ اس کو باقی رہنا ہے۔ انسان کو ان کے لیے بھی مضر و مفید دونوں امور ہیں جانوروں کے لیے۔ مثلاً جو شکاری جانور ہیں ان کے لیے ہر جانور موزوں نہیں ہے، بعض جانور زہریلے ہیں، وہ انہیں بالکل نہ شکار کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں، جیسے شیر ہیں یا بھیڑیے ہیں یا اس طرح کے درندے۔ یہ سانپ شکار نہیں کرتے، بھلے کچھ جانور دیگر ہیں وہ کرتے ہیں سانپ شکار، لیکن یہ جانور سانپ یا چوہے شکار نہیں کرتے۔ ان کی مرغوب چیزیں اور ہیں، اور ہر جانور کے متناسب غذا بھی ہے، اور ہر جانور کے لیے کچھ چیزیں مضر بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں۔ غریزی طور پر ان کے اندر یہ دونوں الہام موجود ہے۔ ان کے غریزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جبلت کے اندر، ان کی وجود کے اندر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ شناخت رکھ دی ہے۔ وہ سونگتے ہیں، جیسے بہت سارے جانوروں میں قوی حس ہے سونگنے کی، اس بو سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک ہے یا نہیں ہے، ہم نے اسے کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، آگاہی دی ہے۔ جیسا انسان کی خلقت کے وقت ہی فرما دیا علم آدم الاسماء کلہا، یعنی آدم کو آگاہی و علم عطا کیا ہے کہ اس نے علم کے مطابق، شعور کے مطابق، ارادے کے مطابق یہ کام کرنے ہیں جو دوسرے جانور اپنی جبلت کے مطابق یا اپنی طبیعت و غریزے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، ارادہ و اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے حتماً متضاد راستے ہوں، متضاد امور ہوں، یعنی ایسے امور جن کا اختیار انسان کے پاس ہو، ان کو ترک بھی کر سکتا ہو، چھوڑ بھی سکتا ہو، اور انہیں حاصل بھی کر سکتا ہو، اور انسان خود تشخیص دے کہ اس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس کو میں نے چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، یا اس کو میں نے اختیار کرنا ہے۔ یہ انسان کے علم یا انسان کے ارادے کی بنیاد پر ہے۔ یہ مخلوق ہے ہی اس طرح کی کہ جو کام اس سے کروانا ہے وہ علم و آگاہی کی بنیاد پر اور ارادہ و اختیار کی بنیاد پر اس سے کروانا ہے۔ خوب، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سکونت میں، سکونت گاہ میں ممنوع اور مفید ضروریات اور مضرات دونوں چیزیں ایجاد کی ہیں، نہ اس وجہ سے کہ انسان کو آزمائے، بلکہ یہ زمین کی خاصیت ہے، زمین میں اگنی ہیں یہ چیزیں۔ ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے مفید نہیں بنائی۔ بعض چیزیں انسان کے لیے اگر مفید ہیں بھی
تو اس وجہ سے نہیں ہے مستقیماً کہ انسان کی حتماً خوراک بنے. مثلا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خوراک نہیں ہیں لیکن انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے ہیں، انسان کو بھی فائدہ ہے. جیسے بہت ساری مکھیاں ہیں، انسان کی خوراک نہیں ہے مکھیاں، لیکن یہ مکھیاں زمین کی صفائی کرتی ہیں اور انسان کے لیے ماحول کو نظیف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں، جراثیم ختم کرتی ہیں. مستقیم طور پر بلا واسطہ انسان کی خوراک نہیں ہے، لیکن انسان کی جو خوراک ہے، مثلاً کھیت ہیں، ان کھیت کے اندر غلات اگتے ہیں، یہ غلات کے آفات ہیں، کیڑے ہیں. یہ کیڑے انسان کیسے ختم کرے؟ ان کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ساتھ موجود ہیں. ان کا کام یہ کیڑے کھا جانا ہے. فصلوں کے کھانے والے کیڑے، فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑے، یہ پرندے کھا جاتے ہیں، یہ مکھیاں کھا جاتی ہیں، یہ حشرات ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں، اور اس طرح بالواسطہ انسان کے لیے ہی مدد کر رہے ہیں، انسان کو ہی اس کی خوراک محفوظ اور سالم طریقے سے پہنچا رہے ہیں. بس یوں نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ بالکل انسان سے کٹی ہوئی کوئی چیز ہے. ہر چیز بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان سے اس کا تعلق بنتا ہے، اس خلف میں آنے والی مخلوق سے. اب ہمیں علم کے ذریعے اس کو ڈھونڈنا ہے، جستجو کرنی ہے، جیسا کہ اشارہ کیا ہے کہ علوم طبیعیات نے پوری امانت داری کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ تمام موجودات جو زمین پر ہیں ان کا کردار زمین کے ماحول میں انہوں نے کشف کیا ہے. چونٹیاں زمین میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، مکھیاں زمین میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، حشرات مختلف طرح کے یہ زمین میں کیا کرتے ہیں. مثلا یہی تتلیاں جو اڑتی ہیں یا دیگر موسمی پرندے، موسمی حشرات پیدا ہوتے ہیں، یہ زمین کے نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا اتفاق رونما ہوگا. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چین کے رہبر آزادی ماؤ زیتونگ کو کسی نے کہا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے اور ہماری پیداوار کم ہے، اور جو ہم فصلیں اگاتے ہیں، کھیت اگاتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ چڑیاں کھا جاتی ہیں. تو اگر یہ چڑیاں ختم کر دی جائیں، 2 جانور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سخت نقصان پہنچاتے ہیں. انسان کی خوراک میں قلت اس کی وجہ سے آ جاتی ہے. اتنے درصد خوراک انسان کی، مثلا اول تو بیج چگ جاتی ہیں، اور جو رہتا ہے بیج اگتا ہے، وہ اگا ہوا بیج اس کے دانے بھی چگ جاتی ہیں. تو یہ بچانے کے لیے ہم تدبیر کریں کہ چڑیاں ختم کر دیں، اور اس نے ان کے کہنے پر، نادانوں کے کہنے پر یہ حکم دے دیا، اور چڑیوں کا شکار شروع ہوا. انعام رکھا گیا کہ جو شخص روزانہ جتنی چڑیاں مار کے جمع کرائے گا اتنے اس کو پیسے ملیں گے. اور تھوڑی سی مدت میں چین میں چڑیاں کمیاب ہو گئیں. اب چڑیوں کے کم ہونے سے اب دانے تو نہیں کھاتی تھیں، لیکن یہ دانے اب انسان کو اور کم ہو گئے، چونکہ چڑیاں دانہ بھی کھاتی تھی اور دانے کو نقصان پہنچانے والے کیڑے بھی کھاتی تھیں. اب آفتیں اتنی زیادہ ہو گئیں، آفات اتنی زیادہ ہو گئیں، بیماریاں زیادہ ہو گئیں، درختوں کے کیڑے، وہ جو جنگلات تھے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے، کھیت بھی ختم ہونا شروع ہو گئے. جو چیزیں سبز تھیں یا اگ سکتی تھی وہ ساری، چونکہ چڑیوں نے ایک توازن قائم کیا ہوا تھا، زمین کا تعادل قائم کیا ہوا تھا. اسی طرح پاکستان کے ایک حکمران نے اسی کی دیکھا دیکھی بھی یہ کام کیا کہ بکریاں کھا جاتی ہیں، فصلیں کھا جاتی ہیں، درخت جنگلات کھا جاتی ہیں، تو بکریوں پہ پابندی لگائی جائے. بکریاں ختم کر دی گئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو طبعی نقصانات ایجاد ہوئے وہ دوسرے ملکوں سے منگوائی گئیں پھر چڑیاں، اور وہاں پر تولید نسل کی گئی اور توازن قائم کیا گیا جو طبیعت میں خلا انہوں نے ایجاد کر دیا تھا. خوب یہ تو
وہ علوم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ قائم کیا ہوا ہے حیات کا، یہ کتنا خوبصورت ہے، کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے، مرتبط ہے، اور ہر چیز کے ساتھ کیسا ارتباط رکھتی ہے، اور نتیجتاً انسان کے لیے ان سب نے زمین کو قابل زیست بنایا ہے۔ چونٹیوں نے بھی انسان کے لیے زمین کو قابل زیست بنایا ہے، اور اسی طرح چڑیوں نے بھی، اور پرندوں نے بھی، اور حشرات نے بھی، ہر چیز جو زمین پہ موجود ہے بالواسطہ زمین کے ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو بلا واسطہ تناول کرے، ہر حشرہ پکڑ کے کھانا شروع کر دے، ہر کیڑا، یہ غذا نہیں ہے اس کی، یہ ممنوع چیزیں ہیں، جو حتیٰ جو چیزیں اب شریعت مقدسہ میں حرام ہیں، یہ حرام چیزیں، جیسا کہ بعض نادان جب حکمران بنتے ہیں تو وہ اس طرح کے احکامات صادر کرتے ہیں، بعض ادوار میں ایسے رہا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب انگور سے بنتی ہے، انگور کی کاشت حرام قرار دی جائے کہ انگور کی کاشت ہی جرم ہے، نہ کیا جائے انگور کاشت۔ خوب انگور کو کاشت اگر روکیں تو اندازہ نہیں ہے اس کو کہ اس سے کتنا فساد زمین کے اوپر لازم آئے گا، اور اس خوراک کے حلقے میں، سلسلے میں کتنا فساد لازم آئے گا۔ اگر یہی چیزیں جو انسان کو کہا گیا کہ ان کو کھو نہیں، اگر ان کو کھو نہیں لے موجود رہیں، ان کا موجود ہونا کسی دوسرے پہلو سے انسان ہی کے لیے مفید ہے۔ یوں تو نہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں ختم کر دو، جیسے کتے حرام ہیں، سارے کتے مار دیے جائیں، اب سارے کتے مار دیے جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو توازن بگڑے گا، زیست کا توازن جو خراب ہوگا، وہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچائے گا کتوں سے۔ کتے اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو تھوڑا ہے، ان کے نہ ہونے سے جو انسان کو نقصان پہنچنا ہے طبعی طور پر وہ زیادہ ہے۔ بس یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توازن زمین کا قائم رکھا ہوا ہے، ہر چیز زمین کے اندر موجود ہے، اور اس کی موجودگی کا ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو نظر آئے کھاتا جائے اس کو، لہٰذا وہ موجود ہونا اس کا ضروری ہے، انسان نے اجتناب کرنا ہے اس سے۔ انسان اب یہ نہ کہے کہ اگر میرے لیے یہ شجرہ ممنوع ہے تو اسے پیدا کیوں کیا گیا؟ وہ پیدا کیا گیا، اس کی ضرورت ہے، وہ اس نظام کا، خلقت کے نظام کا حصہ ہے، زمین کے توازن کا جز ہے، تعادل کا حصہ ہے۔ یہ آپ کو پرہیز کرنی چاہیے، ہر چیز آپ کے لیے کھانے کے لیے تو نہیں ہے، زمین کی بقا کے لیے۔ زمین جیسے مٹی ہے، اب انسان مٹی کھانا شروع کرے اور اسے اگر روکا جائے کہ مٹی نہیں کھانا، مر جاؤ گے، تو پھر کیا ہے، اگر مجھے مٹی کھانے سے روکا جا رہا ہے تو مٹی پیدا کیوں کی ہے اگر مجھے کھانے نہیں دینی تھی؟ تو یہ تو ایک حماقت ہے، سفیہانہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز بھی موجود ہے تو وہ انسان کو کھانے دیں، اس کو ارتکاب کرنے دیں۔ یہ مٹی موجود ہے، اگر مٹی نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہے۔ ہوا موجود ہے، ہوا نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوگا۔ نباتات موجود ہیں، یہ نباتات مختلف تاثیرات والے، خواہ وہ انسان کی خوراک کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، جس طرح جنگلی درخت ہیں، یہ انسان کی خوراک کے زمرے میں نہیں آتے۔ جانور اور حشرات انسان کی خوراک کا جو سلسلہ ہے، چین ہے، اس کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ انسان کی خوراک کے مینیو میں یہ شامل نہیں ہے تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر کیوں موجود ہے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ختم ہوں گے تو انسانی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے مینڈک ہیں، مثلا برسات میں مینڈک نکلتے ہیں، اور انسان اگر ان سے کہے کہ یا مجھے مینڈک کھانے دیں یا مینڈک سارے ختم ہو جائیں، دونوں صورتوں میں آپ برباد ہو جائیں گے، مینڈک کھانے سے بھی اور مینڈک ختم کرنے سے بھی۔ چوہے کیوں موجود ہیں؟ چوہے اگر موجود ہیں تو مجھے کھانے دیں، اگر کھانے نہیں دیتے تو پھر چوہے ختم ہی کر دیں۔ یہ تو خودخواہی ہے انسان کی، تکبر ہے انسان کا
کہ جو چیز موجود ہے وہ مجھے کھانے دے، نہ، ساری چیزیں کھانے کی نہیں ہیں آپ کی. کچھ چیزیں زمین کے تعادل کے لیے، زمین کے توازن کے لیے اور زمین کے اندر نظام حیات کی برقراری کے لیے ضروری ہیں ان کا ہونا، آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ چیزیں. انسان کو یہ آگاہی دے دی گئی ہے اور پھر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اسے اختیاراً تو نے ترک کرنا ہے، ارادتاً ترک کرنا ہے، خود اپنی شناخت اور اپنی علم کی بنیاد پر اسے چھوڑنا ہے تو نے. اور اگر خود فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو تناول کرنا ہے، ارتکاب کرنا ہے، تو مجاز ہے، انسان تکوینی طور پر کر سکتا ہے، لیکن اس کے نقصانات ہیں. بس جو آرامگاہ، آسائش گاہ آدم کے لیے، زوجہ آدم کے لیے آمادہ کی گئی تھی، یعنی انسان کے لیے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور انسان کو، آدم کو یہ آگاہی دے دی گئی کہ اس میں ممنوع چیزیں ہیں. ساتھ ہی شیطان بھی ہے. اب ملائکہ بھی ہیں انسان کے ہمراہ، لیکن ملائکہ نے اپنا کام کرنا ہے. ملائکہ انسان کو کسی چیز پر اکساتے نہیں ہیں، کسی چیز سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ چاہیے وہ فراہم کرتے ہیں، وہ اس کے لیے آمادہ کرتے ہیں، تدبیر ان کا کام ہے. شیطان ایک ایسا کردار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے 2 نام سے، ابلیس، شیطان، یا اور بھی نام ہیں جیسے خناس بھی اس کا نام ہے، یا ممکن ہے اور بھی قرآن کریم کی اصطلاحات اس کے ہم معنی ہوں ایسی. ان کا کام انسان کو بہکانا ہے، انسان کو ڈگمگانا ہے، انسان کو وسوسہ کرنا ہے، جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا. یعنی شیطان مکمل طور پر انسان کے ساتھ معمور کر دیا گیا ہے، اور پورے قرآن میں شیطان کی انسان کے علاوہ کوئی اور خصوصیت ذکر نہیں کی. مثلا یہ کھاتا کیا ہے، یہ رہتا کہاں ہے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ باقی اپنے معاملات کیسے انجام دیتا ہے، یہ سوتا کب ہے، یہ جاگتا کب ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، نہیں لگتی ہے، سفر کیسے کرتا ہے، گرمی سردی میں کیا کرتا ہے، کچھ بھی بیان نہیں کیا. اس کی نجی زندگی بالکل بیان نہیں کی، اس کی انفرادی زندگی بالکل بیان نہیں کی. فقط ایک پہلو شیطان کا جگہ جگہ ذکر کیا، جہاں بھی ذکر آیا ہے، اور وہی انسان کے ساتھ ہے ہمیشہ، کہ انسان کے لیے ہمیشہ دشمنی کرتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے آڑے آتا ہے، انسان کو وسوسہ کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے. وہ ویسے لگتا ہے کہ بالکل فارغ ہے، اور ایسا ہی ہے، بالکل فارغ ہے، انسان کو بگاڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اس کا. زندہ کیسے ہے، باقی کیسے ہے، یہ اپنا رزق و روزی کیسے حاصل کرتا ہے، پیسے کہاں سے کماتا ہے، اجناس کہاں سے خریدتا ہے، اور اس کا جو گروہ ہے، لشکر ہے شیاطین، وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر نہیں کی، صرف ایک پہلو اس کا ذکر کیا کہ انسان کے ساتھ، یعنی تمام فعالیت اس کی منحصراً انسان کے ساتھ ہے، اور انسان کے علاوہ اس کا کوئی اور کام ہے نہیں ہے، یعنی بالکل فارغ ہے باقی تمام کاموں سے. اور یہی خصوصیات ہیں جو ہمیں قرآن کریم کے بیان میں، اگر ہم اکتفا کریں اور مخلوط نہ کریں قرآن کے ساتھ غیر قرآنی مطالب کو، تو یہ چیزیں کافی واضح تصویر شیطان کی، ملائکہ کی، انسان کی اور دیگر حقائق کی ہمیں بیان کر دیتی ہیں. ان جملہ کاموں میں سے شیطان کا ایک کام ہے اضلال، پھسلانا، بہکانا، ارادے انسان کے، ان کے اندر تزلزل پیدا کرنا، انسان کی نیتوں کو بہکانا، انسان کو نیتیں کرے پھر بدل دے، ارادہ کرے بدل دے، اقدامات جو انسان کرنا چاہتا ہے ان سے ہٹا دے، عہد سے ہٹا دے، عزم سے ہٹا دے. جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد میں کہ ہم نے، سورہ طٰہٰ میں کہ ہم نے آدم سے عہد لیا
اور آدم فراموش کار ہو گئے، اور ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پائی۔ کیوں نہیں پائی؟ خوب یہیں سے ثابت ہوا کہ پختہ نہیں نکلے، صاحب عزم نہیں نکلے، کیونکہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اور شیطان نے اپنے ارادے سے انہیں ہٹا دیا۔ ابلیس کا عنوان شیطان ہے، ایک عنوان ابلیس ہے اور ایک شیطان۔ ابلیس بلاست سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، بیان کیا ہے۔ شیطان کا معنی بھی پہلے کیا ہے، لیکن بعض میں تھوڑا فاصلہ پڑ گیا ہے۔ شیطان شطن دوری کو کہتے ہیں، کسی جگہ سے فاصلہ لے کے دور ہو جانا، یعنی جہاں پر قاعدتاً کسی چیز کو ہونا چاہیے اصولاً طبیعتاً، وہاں سے اس کا دور ہو جانا، اتنے فاصلے پہ چلی جائے شے جو اس کے لیے مقرر ہے، اس سے دور فاصلے پر چلی جائے، اتنے فاصلے پر کہ یہ کہا جا سکے کہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس کو شطن کہتے ہیں عربی لغت میں۔ قرآن نے بھی اسی سے یہ معنی اخذ کیا ہے، شطن دوری کو۔ لہٰذا پانی کا وہ کنواں جس میں پانی ہو لیکن دور ہو، بہت دور ہو پانی۔ کنووں کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پانی اگر کنویں میں ہے تو آسانی سے معمول کے مطابق رسی ڈال کے اس سے پانی نکالا جا سکے۔ ایک کنویں کی طبعی صورت یہ ہے کہ کم از کم انسان اگر اوپر سے سطح زمین سے دیکھے نیچے کنویں میں تو پانی نظر آئے کہ پانی ہے۔ اگر ایسے کنویں ہوں جن میں انسان دیکھے تو پانی نظر بھی آتا ہے، جن سرزمینوں میں پانی نزدیک ہے، چند فٹ کے فاصلے پر ہے، نگاہ کرنے سے نظر آتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اور ڈول جو رسی اس کے اندر موجود ہے یا معمولاً اتنی رسی سے ڈول باندھ کے کنویں کے اندر پھینکا جائے تو وہ پانی آ جاتا ہے، کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ کنویں کا پانی دور ہو جاتا ہے، کبھی اس وجہ سے کہ سطح پانی کی نیچے چلی جاتی ہے، جیسے بارشیں نہ ہوں، اگر پانی کے نیچے، زمین کے نیچے پانی کا ذخیرہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اور استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے، جیسے ابھی پاکستان کے اندر ہے یہ صورتحال، باقی دنیا میں بھی ہے کہ پانی کا اخراج زمین کے نیچے سے زیادہ ہے اور پانی بارشوں کا زمین میں جاتا بہت کم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سطح زمین کے نیچے کا پانی اس کی تہہ اور نیچے چلی گئی ہے۔ اسی کو شطن کہتے ہیں، شطن البحر، یا وہ رسی جو ڈول کی باندھ کر ڈالتے ہیں، وہ اگر حد سے زیادہ لمبی ہو، معمول سے زیادہ لمبی ہو، توقع سے زیادہ لمبی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاطن ہے، یا یہ پانی، یہ بحر جو ہے، یہ کنواں، یہ پانی اس کا بہت دور ہے، یعنی مشتون ہے یا شاطن ہے۔ اسی سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ اگر نیچے کی طرف دوری بھی ملحوظ ہے، اگر اوپر کی طرف دوری ہو، مثلا ایک چیز جو انسان کے سر کے اوپر ہے، معمول کی اونچائی پر ہے، تو یہ طبیعی چیز ہے۔ اگر معمول کی اونچائی سے زیادہ اوپر چلی جائے، دسترس سے باہر ہو جائے، نظر ہی نہ آئے، تو یہ بھی شاطن کہلائے گی۔ اسی طرح دائیں بائیں، اگر ایک چیز انسان کے دائیں بائیں یا آمنے سامنے آگے پیچھے ہو، لیکن اتنے فاصلے پر ہو کہ دیکھی جا سکے، نظر آ سکے، اور اگر اتنے فاصلے پر چلی جائے کہ نظر نہ آئے، دور ہو جائے، اس دوری کو بھی شاطن کہتے ہیں۔ لہٰذا بعض اہل لغت نے شیطان کا معنی بہکاوا کیا ہے، شاطن یعنی جو منحرف ہو جائے، نہ منحرف نہیں، دور ہو جائے۔ انحراف دوری کا نتیجہ ہے، لازمہ ہے۔ جب انسان طبعی جگہ سے یا غیر انسان شے اپنے طبعی مقام سے دور کر دی جاتی ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا اب وہاں نہیں ہے، تو انحراف بھی اس کے اندر آ گیا، یعنی پھر گئی ہے وہ چیز، ہٹ گئی ہے اپنی جگہ سے۔
تو گمراہی یا ضلالت اس کا لازمہ ہے، نہ کہ خود معنی ہے، اس کا معنی دوری ہے، اس کی دور ہونا اور دور کرنا، جو شے خود دور ہو اور دور کر بھی دے۔ یہ مخلوق بنا میں ابلیس یہ شیطان بھی ہے، چونکہ اوپر کی آیت میں ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اور یہاں پر ہے کہ جب ہم نے جنت میں باغ میں آدم کو اسکان دیا اس آسائش والی زندگی میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ابلیس نہیں کہا، یہاں شیطان کہا ہے۔ اور یہی استعمالات ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ابلیس و شیطان، نہ ابلیس علم ہے، نام ہے اس مخلوق کا، اور نہ ہی شیطان اس کا نام ہے، دونوں وصف ہیں کہ یہاں پر بلاست نہیں کی اس نے، یہاں شیطنت کی اس نے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں شیطنت ہوئی ہے، یعنی دور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، انسان کے اس جوڑے کو یا انسان کو، نو کو ایک زندگی مرفع اس کو عطا کی، اور شیطان نے پھسلا کر، بہکا کر، ورغلا کر انہیں وہاں سے دور کر دیا۔ ورنہ اگر ابلیس نام ہوتا قرآن کی اصطلاح کے مطابق تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو شیطان کہیں یا ابلیس ہی کہیں کہ ابلیس نے ان کو بہکایا۔ فَأَزَلَّهُمَا ابلیس، لیکن یہاں لفظ ابلیس نہیں ہوا، اور اس جیسے بہت سارے مواقع ہیں فراوان جہاں پر اگر ابلیس علم ہوتا، نام ہوتا اس کا، تو وہ استعمال ہوتا، لیکن نہیں ہوا، اور وہاں لفظ شیطان استعمال ہوا ہے، چونکہ بلاست بھی ایک وصف ہے اور شیطنت بھی ایک وصف ہے۔ یہ وصف یہاں پر اس مخلوق کا نمایاں ہوا، اور اس نے آدم کو اور زوج آدم کو بہکا دیا، انہا عن الجنہ، اس سے دور کر دیا۔ ازلہما انہا یعنی پھسلا کے ہٹا دیا، ذلت ہٹانے کو کہتے ہیں، پھسلا کے گھسیٹ کے کسی کو دور کر دینا۔ تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا کر اس جنت سے، اس زندگی سے دور کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے جس زندگی میں وہ تھے، جن سہولتوں میں تھے، جن آسائشوں میں تھے، جن نعمتوں میں تھے، ان سب سے نکال کے دور کر دیا، اخراج کر دیا، باہر لے گیا، مشقت والی زندگی میں ان دونوں کو دھکیل کے لے گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ خب اگر یہ نہ ہوتا، مثلاً یہ شیطان کے بہکاوے میں آدم و زوج آدم نہ آتے یہ دونوں، تو کیا پھر بھی ان کو یہی صورتحال ہونی تھی؟ چونکہ قرآنی شواہد کے مطابق یہ جنت، یہ باغ، یہ رہائش زمین کے اوپر ہی تھی، لیکن زمین میں ایک ایسا حصہ تھا یا زمین میں ایسی رہائش تھی جو باقی زمین کے حصوں سے علیحدہ تھی۔ ابھی بھی ہم زمین کو جا کر دیکھیں تو ایسے ہی ہے زمین۔ ایک زمین ایسی ہے جو صحرا ہے، ریگستان ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، چشمے نہیں ہیں، اور معتدل موسم نہیں ہے، ہر طرح کا پھل نہیں ہے، غلات نہیں ہے۔ ایک بڑا حصہ زمین کا ایسے صحراؤں پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ زمین کا ایسا ہے جہاں میٹھا پانی ہے، جہاں دریا ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں چشمے ہیں، وہاں پر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں۔ کھیت ہیں، ہر موسم کا وہاں پر کھیت غلہ اگتا ہے۔ مثلاً ہم پاکستان کو ہی دیکھیں، پاکستان میں بلوچستان ہے، یا پنجاب کے اندر بھی تھل کا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے،
بلوچستان کا زیادہ تر علاقہ صحرائی علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ یا پنجاب کا علاقہ چولستان، یعنی اگر آج کل تو آسانی سے میسر ہیں ہوائی نقشے زمین کے بھی اور ہر ملک کے، پاکستان میں اگر ہم ہوائی نقشے دیکھیں تو یہ جو سبز علاقہ ہے، سرسبز علاقہ، نہری علاقہ، زرخیز علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں، ان کے ارد گرد صحرا ہیں یا پہاڑ ہیں یا صحرا ہیں، یہ بیچ میں وادیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. اس وسعت، ان صحراؤں کی وسعت کو دیکھیں اور زرخیز علاقے کی وسعت کو دیکھیں تو صحرا زیادہ ہیں، پہاڑ سنگلاخ زیادہ ہیں، بے آب و گیا سرزمین زیادہ ہے، زرخیز زمین کم ہے. تو یہ جتنی آسائشیں ہیں یہ زرخیز زمینوں میں اگتی ہیں. باقی علاقوں میں تجارت کے طور پر جاتی ہیں، تاجر لے جاتے ہیں، مثلا سبزیاں، پھل یہ زرخیز علاقوں میں اگتے ہیں، پھر ان کھیتوں سے اتار کے انہیں منڈیوں میں پہنچاتے ہیں، پھر تاجر انہیں ان علاقوں میں بھی پہنچا دیتے ہیں جہاں یہ نہیں اگتی. جیسے عرب خلیجی ممالک ہیں، صحرا ریت ہے فقط، اور کھجور کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن دنیا جہان کی ساری نعمتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں. یعنی جو کچھ زرخیز ممالک میں اگتا ہے، زرخیز ممالک میں ایشیائی ممالک ہیں چند ایک، اور افریقہ ہے اور امریکی ممالک ہیں، یہ زرخیز زمینیں ہیں، اور یورپی زمینیں ہیں. یہ زرخیز علاقوں کی پیداوار خرید کے صحرائی مارکیٹوں کے اندر پہنچائی جاتی ہیں اور لوگ انہیں حاصل کرتے ہیں. زمین پوری اسی طرح سے ہے، کسی جگہ وہ جنت والا ماحول ہے، پانی ہے، دریا ہے، کھیت ہیں، پھل ہیں، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا غلہ اگ رہا ہے، رغدن ہے، وسیع ہے. اور کسی جگہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی ڈھونڈنا بھی پینے کے لیے بہت دشواری ہے. غلہ اگانا وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ کوشش کر کے کھیت بناتے ہیں اور اس کھیت کو محنت کر کے آمادہ کرتے ہیں. وہ کھیت بنانا بہت مشقت ہے، چھوٹا سا کھیت بنتا ہے. جیسے پنجاب میں کے زرخیز علاقوں میں زمینیں مربوں اور ایکڑوں کی شکل میں ہیں مساحت میں، ان علاقوں میں مرلوں کی اور کنالوں اور فٹوں کی شکل میں، کہ فلاں آدمی کا 10 فٹ کا یا 20 فٹ کا یا 100 فٹ کا کھیت ہے اور اس میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اگاتا ہے یا باغیچے بناتا ہے. کر لیتا ہے، پانی دور سے لے کر آتا ہے اور اس کھیت کی مٹی کہیں سے لاتا ہے، کھاد اس کو لاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تمازت اور لو چلتی ہے. وہاں پر اپنی ضرورت کی چیزیں فراہم کرنا، زرخیز خطے سے لے کر آنا یا وہیں پر اگانا، یہ آج بھی انسان کے لیے سخت مشقت کا کام ہے. غیر آباد علاقوں کے اندر زندگی گزارنا، اس کے بجائے زرخیز علاقوں میں انسان زندگی گزارتا ہے، سہولتیں ہیں. البتہ یہ جو قرآن کریم فرما رہے، یہ ابھی موجودہ صورتحال نہیں ہے. جیسے انسان نے زرخیز زمینوں کو، باغات کو تقسیم کر کے، قبضے کر کے بانٹ لیا ہے آپس میں، اور بڑی اکثریت ان زمینوں سے محروم ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زمین سب انسانوں کے لیے ہے، اس کو تقسیم نہیں کرنا کہ کچھ زمین کچھ انسانوں کے لیے ہو جائے اور باقی انسان زمین میں محروم ہوں. زمین میں جو کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے ہے. پچھلی آیات میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو خلق کیا ہے، اس کو آباد کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. اس سے پہلے آیہ کریمہ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. کس کے لیے؟ وہی ناس جن کا اوپر ذکر ہے،
یا ایھا الناس، اے ناس زمین تمہاری ہے، زمین کے اندر جو کچھ اللہ نے بنایا وہ تمہارا ہے، زمین ناس کے لیے ہے، اس کے اندر پانی اتارا ہے ناس کے لیے، یہ فراش ہے ناس کے لیے، اس کے ثمرات ہیں ناس کے لیے، اور اس کا رزق ہے ناس کے لیے۔ اور ان ناس کو کہا گیا کہ جب اللہ نے تمہارے لیے زمین اتنی آمادہ کی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اللہ کی ند نہ بناؤ اس زمین پر، اللہ کی ضد میں نظام نہ بناؤ، اللہ کے نظام کی اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو آپ۔ خوب یہ زمین اور اس کے علاوہ فراوان آیات ہیں کہ زمین ناس کے لیے ہے، جمیع ناس کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک نسل اگر زمین کو تباہ کر دے، دوسروں کے لیے قابل زیست نہ بنائے، نہ رہنے دے، جیسے ابھی موجودہ نسل کر رہی ہے کہ زمین کو کھوکھلا کر دیا ہے، زمین کو کنگال کر دیا ہے، اور زمین کو مزید ناکارہ بنا رہے ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، شہری آبادیاں بنا رہے ہیں، زرخیز زمین جو ناس کے لیے جس نے غلہ اگانا ہے، اس زمین کو بنگلے اور اپنی عیاشیوں کے لیے اڈے بنا رہے ہیں، مارکیٹیں بنا رہے ہیں۔ یہ جرم ہے، قرآن کی نگاہ سے یہ جرم ہے، یہ فساد ہے زمین پر، اور یہ ستم ہے ناس پر، موجودہ نسلوں پر بھی اور آنے والی نسلوں پر بھی۔ لیکن انسان اپنے عہد چونکہ توڑ چکا ہے، اپنے عہد فراموش کر چکا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق جو اللہ کی ہدایت سے باہر چلے گئے ہیں، یہ تین بڑے نقصان دہ کام کرتے ہیں۔ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ تین کام فساق انجام دیتے ہیں۔ ایک، اللہ نے جو عہد ان سے باندھا ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اس کے پابند نہیں ہیں۔ دوسرا، جو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے اس کو توڑتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اور تیسرا، فساد کرتے ہیں زمین، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس فساد سے مراد کوئی خاص معین فساد نہیں ہے، عمومی ہے، یعنی زمین کا فساد بھی ہے، زمین کے اندر اخلاقی فساد بھی ہے، زمین کے اندر اجتماعی سماجی فساد بھی ہے، زمین کے اندر ہر طرح کا فساد اس کا مشمول ہے۔ خب یہ ناقض عہد اور قاطع صلات اور اسی طرح فاسد جو زمین کے مفسدین ہیں زمین پر، انہوں نے ساری بشریت کو آج اس حالت میں پہنچا دیا ہے جہاں شیطان نے جوڑے کو بھیجا تھا، یعنی پرآسائش زندگی سے مشقت بار زندگی میں منتقل کر دیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پوری بشریت، آج ہم انسانیت کا جائزہ لیں، انسان کہاں رہ رہا ہے؟ اکثریت انسانوں کی 90% انسانیت مشقت میں ہے۔ خوب یہ مشقت میں کس نے ڈالے ہیں؟ شیطان نے۔ وہ ایک ابتدائی آغازین زندگی کے آغاز میں جو انسان اولی تھا، وہ ایک بہت ہی پرآسائش زندگی میں تھا، اللہ نے جو اس کو بنا کے دی، اور زمین پر ہی تھی۔ شیطان نے وہاں سے اس کو نکالا اور نکال کے مشقت والی جگہ پر بھیج دیا، حبوط کروایا۔ وہ ایک جوڑا تھا، آج ساری بشریت یا اکثر انسانیت اس حبوط کی زندگی گزار رہی ہے، یعنی آسائشیں ہوتے ہوئے، زمین میں اللہ کی برکتیں نعمتیں ہوتے ہوئے، شیطان نے، شیاطین نے انسانیت کو اس سے محروم کر کے باہر نکال دیا ہے، ذلت کے ذریعے سے کیا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں تھے یہ دونوں، یہ جوڑا جس میں تھے، جس پرآسائش زندگی میں تھے، شیطان نے نکال کے مشقت والی زندگی میں ان کو ڈال دیا۔ وَقُلْنَا، خوب جب وہ شجرہ تناول کیا، وہ ممنوع کام کیا جس سے روکا گیا تھا، نہیں رکے اور عہد فراموش کر دیا،
وَقُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ہبوط کرو، تم بعض کے دشمن ہو، یعنی انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا۔ لیکن اس آیت میں یہ نہیں وضاحت کی گئی کہ بعضکم لبعض یعنی انسان و شیطان، یا انسان بھی آپس میں، دونوں کو شامل ہے، انسان بھی آپس میں دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ اگر تو اللہ نے جو آپ کے لیے تدبیر کی تھی اس تدبیر کو اختیار کرتے انسان، تو یہ قیامت تک آسائشی زندگی میں ہوتے، جنت والی زندگی میں ہوتے۔ یعنی یہ باغ جو اللہ نے فرمایا ہے، جس زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ رغدہ، یہ زندگی مرغد، جس کے اندر فراغی، جس کے اندر وسعت، جس کے اندر بہتات، ضرورت سے زیادہ ہر چیز جس کے اندر ہے، یہ آپ کو نصیب ہونی تھی۔ حیث شئتما، جیسے چاہے کھائیں آپ اس کو۔ اگر اس شجرہ ممنوعہ کے قریب نہ جاتے تو اس میں ہوتے۔ شجرہ ممنوعہ کے ارتکاب کرنے سے یہ آسائشیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ اور وہ کیا ہوا شجرہ ممنوعہ نے، یعنی یونی کہ شجرہ ممنوعہ تناول کیا تو اللہ نے انتقاماً ان کو وہاں سے نکال دیا۔ یعنی ہم دیکھیں جیسے آج مخلوق آپس میں کرتے ہیں، کسی کے شخص کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی کرائے پہ رہتا ہے اور یہ کرایہ دار اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، یہ غصے میں آ کے انتقاماً اسے گھر سے نکال کے سامان باہر پھینک دیتا ہے، نکلو باہر جاؤ کسی اور جگہ پر، میرے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ یا جس طرح بعض اوقات نافرمان اولاد کو والدین، باپ نکال دیتا ہے غصے میں آ کے، انہیں لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اب کبھی واپس نہ آنا۔ کیوں؟ کہ تو نے میرا فرمان نہیں مانا، میری بات نہیں کی، نہیں مانی، میری اطاعت نہیں کی، میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ نے اس طرح سے جنت سے نہیں نکالنا، نہ اس وجہ سے نکالا ہے کہ آدم نے، یہ فرمایا اللہ نے کہ آدم نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی، عصا آدم ربہ فغوا، جو حکم دیا تھا اس کی پابندی نہیں کی، پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی۔ لیکن جو نکلے وہاں سے وہ اللہ نے انتقاماً نہیں نکالا سزا کے طور پر کہ اب سزا بھگتو، میری جنت میں نہیں رہنا، نہ، اس تناول نے یہ نتیجہ دیا۔ یعنی یہ جو شجرہ کھایا تھا اب یہاں نہیں رہ سکتے، نہ یہ کہ اللہ ان کو روکتا کہ نہیں کچھ عرصہ مزید بھی رہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے پھر بھی اس جنت میں رہو، نہ، اب یہاں وہ رہ نہیں سکتے۔ جو عمل خود کر دیا انہوں نے، اس عمل کے نتیجے میں اب نہیں، اس کے قابل نہیں، اب اس ماحول میں نہیں رہیں گے۔ جو قرآن نے فرمایا کہ جو ہی کھایا انہوں نے تو فوراً اثر وجود میں ظاہر ہو گیا، وہ کیا تھا؟ شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں، شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ مشکل جو پیش آئی ان کو، اس مشکل نے انہیں وہاں سے نکالا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے انتقاماً نکالا ہے، سزا کے طور پر نکالا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ابھی۔ جو جیسے ایک شخص ہے اس کو روکا جائے، طبیب روکتا ہے کہ یہ چیز نہ کھانا اور وہ کھا لے، کھانے کے بعد اب طبیب تو نہیں اس کے خلاف FIR کٹواتا، اٹھا کے جیل میں بند کر دیتا۔ یہ ممنوع چیز جو کھائی ہے اب وہ چیز اثر دکھا رہی ہے۔ شوگر کے مریض کو اگر کہا جائے کہ میٹھی چیز نہیں کھانا اور اس نے کھا لی تو اب کون سزا دے گا؟ خود شوگر ہی سزا، جو کھایا ہے وہی سزا بن جائے گا، اسی کا اثر اس کے وجود میں ظاہر ہوگا۔ اس جوڑے نے جو ارتکاب کیا، ان کے عمل نے ہی ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کر دی کہ اب اس ماحول سے نکلنا ان کے لیے لازمی ہو گیا۔ وَقُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب ہبوط کرو تم یہاں سے۔ اور یہ کام کروایا کس نے؟ شیطان نے۔ شیطان جو اصل ماموریت ہی اس کی انسان کو صراط مستقیم اللہ سے دور کرنا، اللہ کے راستے سے دور کرنا، اللہ کے نظام سے باہر نکالنا،
اللہ کی اطاعت سے باہر نکالنا، نافرمانی کروانا، یہ دور کرنے والا ہی، اس کا نام ہی دور کرنے والا ہے، شیطان ہے۔ شیطان یعنی دور کرنے والا۔ خب یہ دور کرنے والا موجود ہے ساتھ، اور اس نے کر دیا دور، ان کو بہکایا، اکسایا اس نے ہے، لیکن ارتکاب خود آدم و زوج آدم نے کیا ہے، اور نتیجہ جو سامنے آیا ہے وہ سزا اللہ کی نہیں ہے، بلکہ وہ سزا اس ارتکاب کی ہے جو کیا ہے، وہ یہ کہ شرمگاہیں نمایاں ہو گئی ان کی۔ اب نمایاں شرمگاہوں کے ساتھ کہاں انسان رہ سکتا ہے؟ جب شرمگاہیں ننگی ہو جائیں، عریان ہو جائیں، اب کون سی جگہ انسان کے لیے مناسب ہے؟ لہٰذا انسان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اس مستقر سے۔ اگر یہ شجرہ تناول نہ کرتا تو زمین کی دو قسم کی آسائشیں ہیں، زمین کی دو قسم کی رہائشیں ہیں۔ ایک رہائش جس میں رغدن ہر چیز فراخ کی ہے، اور ایک حبوطی زندگی ہے۔ ایک حبوطی زندگی ہے کہ انسان گر کے جہاں پر زندگی گزارتا ہے، اور ایک جہاں پر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتا ہے، اور رغدن زندگی ہر چیز اس کو میسر ہے۔ یہ پہلے جوڑے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کا قصہ ہے، یہ انسانیت کے ہر جوڑے کے لیے یہ قانون ہے، اور ہر نسل کے لیے یہ قانون ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغدن زندگی میں مقام دیا ہے۔ پھر آپ ان ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہو، شرمگاہیں تمہاری کھل جاتی ہیں، پھر کون تمہیں لے کے جاتا ہے؟ وہ شرمگاہیں لے کے جاتی ہیں تمہیں، ابھی کھلی ہوئی وہ عریان شرمگاہیں اب تمہیں لے کے جائیں گی۔ کہاں جائیں گی؟ جہاں پر شرمگاہوں کو تو تسکین ملے گی، لیکن رغدان کوئی چیز نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ اب صرف شرمگاہیں ہی لذت اٹھائیں گی تمہاری، باقی چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا انسان اب اس مخمصے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، وہ یوں نہیں کہ کنجوسی کی وجہ سے روکا ہے نعوذ باللہ، یا قلت کی وجہ سے روکا ہے کہ یہ پھل ویسے تھوڑا ہے تم کھا جاؤ گے، یا اللہ نے خود اگایا تھا کسی اور اپنی مقصد کے لیے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی ذات تو غنی ہے، وہ تو رزق نہیں کھاتا۔ یہ سب کچھ مخلوقات کے لیے ہے، لیکن یہ سب کچھ مخلوقات کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو ایک نظام دیا ہے، نظم دیا ہے، اس کے اندر انسان نے اس کو تناول کرنا ہے۔ اب یہاں سے انسان کی حبوطی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس داستان کے مطابق پہلے خلقت انسان ہے، پھر تعلیم انسان ہے، پھر انسان کی برتری ہے ملائکہ کے سامنے، پھر مواجہہ سامنا شیطان کا ہے، شیطان کی پیدائش یا شیطنت شروع ہوتی ہے، اور پھر شیطان کی واردات شروع ہوتی ہے۔ پہلی واردات شیطان نے یہ کی کہ انہیں پر آسائش زندگی سے مشقت والی زندگی میں منتقل کر دیا، یعنی حبوط کروایا، گرا دیا، سطح زندگی گرا دی ان کی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا، ایک اور کردار قرآن نے ذکر کیا ہے اس شخص کا، بنی اسرائیل کا، جو بڑا مقرب تھا اللہ کی بارگاہ میں اور مستجاب الدعوات تھا، پھر تکبر اس میں آیا اور وہ گر گیا۔ وہ گراوٹ اور گراوٹ ہے، یہ گراوٹ جو اللہ نے ذکر کی ہے حبوط، یہ گراوٹ، یہ معیشتی گراوٹ ہے، یہ مادی گراوٹ ہے انسان کی، کہ کس طرح کی زندگی ہم نے دی تھی اور کس طرح کی زندگی میں تم چلے گئے ہو اپنی خطا کی وجہ سے یا اپنی لغزش کی وجہ سے اور شیطان کے ورگلانے میں آنے کی وجہ سے، یہ گراوٹ والی زندگی میں تم آ گئے ہو۔ اب کیا یہ ایک دفعہ ہوا ایک آدم کے ساتھ اور باقی بھگت رہے ہیں اس کی سزا؟ نہ، یہ ہر انسان کے لیے ہے یہ ضابطہ کہ ہر انسان کو اللہ نے 2 زندگیوں کے مواقع فراہم کیے ہوئے ہر نسل کو، لیکن انسانوں نے حبوطی زندگی ترجیح دی ہے کیونکہ شیطان ساتھ ہے، اور شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ یہ اس پرآسائش
مادی زندگی میں رہیں۔ چونکہ شیطان کا نقشہ اصل یہ نہیں ہے کہ یہ غلے کم ہو جائیں، ان کے بھوک ان کی نہ مٹے، نہ، صراط الہی سے ہٹانا ہے۔ اور صراط الہی سے ظاہر ہے جب رغدن ہر چیز فراوان ہے، رزق فراوان ہے، ہر چیز فراوان ہے، مادی زندگی سے آسودہ ہیں، تو اب انہوں نے کیسے اللہ کی راہ سے ہٹنا ہے؟ اللہ کی راہ سے ہٹنے کے لیے ان کی ایسی زندگی بنا دو کہ انہیں پیٹ کے علاوہ اور شرمگاہ کے علاوہ کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ اس طرح سے شیطان نے ان کے لیے نقشہ بنایا ہے کہ حبوطی زندگی میں تمہارے لیے فقط پیٹ بھرنا، جس طرح وہ فارسی والے کہتے ہیں شکم و زیر شکم، یہ دونوں تسکین انسان کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ لہٰذا صراط مستقیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لقاء خدا و سفر الہی و تکامل وہ بھول ہی جاتا ہے انسان کو۔ حبوطی زندگی دشوار زندگی ہے، لیکن اللہ نے اس حبوطی زندگی میں بھی انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا اور اس کی ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔